اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات حضرات گرامی قدر، القاب امام حسین علیہ السلام کے عنوان پر گفتگو جاری ہے۔ کل امام حسین علیہ السلام کے ایک لقب یعنی سید الشہداء جو امام کا لقب ہے اس پر گفتگو ہوئی تھی، اور آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ سید الشہداء کا معنی کیا ہے۔ آج ایک اور لقب پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لقب ہے کہ جو زیارت عاشوراء میں ذکر ہوا ہے، الوتر الموتور، کہ جب ہم زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں تو شروع ہی میں یہ لقب امام کا ذکر ہوا ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور۔ وتر کا یہاں معنی ہے تنہا، الوتر یعنی تنہا، الموتور اس وتر کی تاکید ہے۔ اردو میں ہم معنی کریں گے تکو تنہا۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب ہے تکو تنہا، عربی میں الوتر الموتور۔ مگر عام طور پر جب ہم امام کا یہ لقب سنتے ہیں تو فقط ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مصیبتوں میں تک و تنہا ہیں، جبکہ اس سکے کا دوسرا رخ بھی ہے، امام فضیلتوں میں بھی تک و تنہا ہیں، مصیبتوں میں بھی تک و تنہا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جیسی فضیلت کسی اور کی نہیں، اگرچہ مصیبتوں میں بھی امام علیہ السلام تک و تنہا ہیں۔ یہ بات عرض کروں، پروردگار عالم نے جو وجود چہاردہ معصومین علیہم السلام کو عنایت کیا ہے، اور یہ فضیلتیں جو چہاردہ معصومین علیہم السلام کو دی ہیں، ایسی فضیلتیں پروردگار عالم نے کسی کو نہیں دیں، لیکن ان تمام افراد میں جو فضیلت امام حسین علیہ السلام کی ہے، روایات کی بنیاد پر پروردگار عالم نے ان چہاردہ معصومین میں کچھ اضافی چیزیں امام حسین علیہ السلام کو عنایت کی ہیں۔ یہ چیزیں اہل بیت کے دوسرے افراد کو بھی عنایت نہیں کی،
اور یہ اس لیے کہ پروردگار عالم کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں، ایسی قربانی کسی اور کو کرنے کا موقع نہیں ملا۔ نہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ کسی اور نے یہ قربانیاں نہیں دیں یا کوئی اور یہ قربانی نہیں دے سکتا تھا۔ ہمارے مکتب کے مطابق اگر امام حسین علیہ السلام کی جگہ اہل بیت کی کوئی بھی فرد ہوتی تو وہی کام انجام دیتے جو امام حسین علیہ السلام نے کام انجام دیا ہے۔ اگر کوئی اور فرد ہوتا امام حسین علیہ السلام کی جگہ پر تو وہی کام انجام دیتا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا۔ مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی ہے اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی ہے، تو ہمارے مکتب کے مطابق اگر امام حسین امام حسن کے زمانے میں ہوتے تو صلح کرتے، اور اگر امام حسن امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو ایسی ہی شہادت پیش کرتے کہ جیسی امام حسین نے شہادت پیش کی ہے۔ مسئلہ زمانوں کا ہے، افراد کا نہیں ہے۔ چونکہ جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام ہے، اس زمانے میں اہل بیت کا کوئی اور فرد نہیں ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو کچھ ایسی فضیلتیں دی ہیں کہ جو فضیلت اہل بیت کے کسی اور فرد کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے بس ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، آج مجھے وقت کم ملا ہے، جلدی جلدی جہاں تک دامن وقت میں گنجائش موجود رہی۔ آواز دی روایت میں ان اللہ تعالی، روایت میں اپنے مدعا کے لیے پیش کر رہا ہوں، ان اللہ تعالی عوضا بے شہادت ہی یا من قتل ہی، پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے کچھ چیزیں عنایت کی ہیں کہ جو اہل بیت کے کسی دوسرے فرد کے پاس بھی نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جعل الامامۃ من نسلہ، پہلی فضیلت، پروردگار عالم نے امامت کو نسل امام حسین میں قرار دیا ہے۔ پہلی فضیلت، اگرچہ امامت کی نسل امام حسن اور امام حسین دونوں سے آگے بڑھی ہے، مگر اس روایت میں خاص طور پر تکیہ کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے نسل آگے بڑھی ہے، چونکہ عام طور پر نسل کو مرد کی طرف نسبت دیتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو امام حسین اور امام حسن دونوں سے نسل آگے بڑھی ہے، چونکہ امام سجاد علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، امام سجاد کا ازدواج ہوا ہے امام حسن کی بیٹی فاطمہ سے، کہ نتیجے میں امام باقر متولد ہوئے ہیں، تو نسل امامت دونوں سے چلی ہے، مگر چونکہ نسل کو مرد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس روایت میں نسل امامت کو امام حسین کی طرف منسوب کیا گیا۔ اسی لیے روایت میں امام مہدی علیہ السلام کی جب بات ہوئی ہے تو فرمایا ہے من ولد الحسین، امام حسین علیہ السلام امام حسین کے فرزندان میں سے ایک فرد ہیں، چونکہ نسل کی نسبت مرد کی طرف دی جاتی ہے۔ بہرحال پہلی فضیلت ان جعل الامامۃ من نسلہ، پروردگار عالم نے امامت کو امام حسین کی نسل میں قرار دیا ہے۔ اگلی بات، والشفاء فی تربتہ، پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی تربت میں شفا کو رکھا ہے، شفا قرار دی ہے۔ اب اس بات کو عرض کروں، اس کائنات کا بہترین فرد کون ہے؟ آپ آنکھیں بند کر کے کہیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم پیغمبر کی قبر کی مٹی کھا سکتے ہیں؟ خود مٹی کھانے کا کیا حکم ہے فقہی اعتبار سے؟ مٹی کھانا فقہی اعتبار سے حرام ہے، شرعاً حرام ہے۔ تو کیا آپ پیغمبر کی قبر کی مٹی کھا سکتے ہیں؟ حرام ہے۔ احترام الگ ہے، پیغمبر کی قبر کی مٹی کا احترام الگ ہے، چونکہ پیغمبر کی قبر کی مٹی ہے، مگر کھا نہیں سکتے۔ احترام ایک الگ چیز ہے اور فقہی حکم اس کے لیے اس پر بار ہوگا۔ پیغمبر کی قبر کی مٹی کا احترام ہے، مگر شفا کے لیے کھا نہیں سکتے۔ اہل بیت کی کسی اور فرد کی قبر کی مٹی کھا سکتے ہیں، کہ نہیں، قبر کا احترام الگ ہے، قبر کی مٹی کا احترام الگ ہے، شفا کے لیے کھا نہیں سکتے۔ مگر پروردگار عالم نے خاک حسین میں
یعنی وہ خاک کہ جو حسین ابن علی سے منسوب ہو گئی، پروردگار عالم نے اس خاک کو خاک شفا بنایا ہے۔ خاک حسین خاک شفا ہے، یعنی اس خاک کو اگر کوئی شفا کی نیت سے کھائے تو پروردگار عالم اسے شفا دے گا، تمام تر شرائط کے ساتھ، کہ کچھ دعائیں بھی ہیں وہ انشاءاللہ آپ جا کر دیکھیے گا یا کسی سے پوچھیے گا۔ اگر کوئی خاک حسین سے متوسل ہو جائے، اگر کوئی خاک حسین کو بے عنوان تبرک شفا کے لیے کھائیں تمام تر شرائط کے ساتھ، تو ممکن نہیں ہے کہ اسے شفا نہ ملے۔ خاک حسین میں پروردگار عالم نے شفا رکھی ہے، یہ شفا ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، خاک شفا کے بارے میں سنتے جائیے بس، اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اسے گٹی دی جاتی ہے، گٹی دی جاتی ہے، ہمارے یہاں رواج ہے۔ کس چیز کی گٹی دی جائے گی؟ ہمارے یہاں مختلف چیزیں، مثلا کوئی شہد کی گٹی دے دیتا ہے، کوئی کچھ اور، کوئی کچھ ہے، مگر جو روایات میں آیا ہے وہ یہ کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے خاک شفا کی گٹی دی جائے۔ روایات کے مطابق اگر بچہ پیدا ہو تو چند ذرے خاک شفا کے اس کے منہ میں رکھ دیے جائیں، اور پہلی خوراک بچے کی خاک شفا ہونی چاہیے، جو روایت کہہ رہی ہے یہ خاک شفا ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو اس کے منہ میں یا اس کے ساتھ تھوڑی سی خاک شفا رکھ دو، انشاءاللہ بعد کے منازل آسان ہو جائیں گے، قبر کے منازل آسان ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا، یعنی جب آؤ اس دنیا میں تو نام حسین کے ساتھ آؤ، اور جب اس دنیا سے جاؤ تو نام حسین کے ہمراہ جاؤ، تو یہ خاک شفا ہے۔ اگر کوئی تسبیح اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی تسبیح کو گھمائے مگر زبان پر کوئی ذکر نہ ہو تو کیا ثواب ملے گا؟ مثلا کسی اور چیز کی تسبیح بنی ہو، پلاسٹک کی تسبیح بنی ہوئی ہے، اگر وہ پلاسٹک کی تسبیح اپنے ہاتھ میں گھماتا رہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تسبیح گھماتے رہتے ہیں مگر زبان سے ذکر نہیں کہتے، تو کیا ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ کو زحمت دے رہے ہیں، کوئی ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کا ثواب ہے، تسبیح گھمانے کا ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ تسبیح خاک شفا سے بنی ہو اور آپ صرف تسبیح گھماتے رہیں تو کافی ہے، چونکہ یہ خاک خود ذکر خدا کہہ لیتی ہے۔ اب مجھے کہنے دیں، جب کوئی بے جان چیز امام حسین سے منسوب ہو جائے تو اتنی جان آ جاتی ہے کہ ذکر خدا کہہ لیتی ہے، تو اگر کوئی جاندار حسین ابن علی سے منسوب ہو جائے، اسے زندگی نہ ملے تو کیا ملے؟ فرد کو نہیں، قوموں کو زندگی ملتی ہے نام حسین کے ذریعے سے۔ ممکن ہے کوئی آپ سے پوچھ لے کہ یہ جو آپ خاک شفا سے تسبیح بناتے ہیں یہ کہاں ہے؟ سب سے پہلے کس نے بنایا ہے؟ کیا آپ نے بدعت ایجاد کی ہے؟ جی نہیں، سب سے پہلے خاک سے تسبیح جناب سیدہ نے بنائی ہے۔ حضرت حمزہ کی قبر کی خاک سے جناب سیدہ نے تسبیح بنائی ہے، اور اس سے جناب سیدہ تسبیح پڑھا کرتی تھیں۔ یہ سنت جناب سیدہ کی سنت ہے، مگر جناب سیدہ نے سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی تھی۔ ہم تبرکاً امام حسین کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، پروردگار عالم نے خاص صفت امام حسین کو عنایت کی ہے کہ یہ صفت اہل بیت کے کسی دوسرے فرد کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی دی ہے جو اہل بیت کے دوسرے فرد نے اپنے زمانے کے اعتبار سے نہیں دی، نہ یہ کہ نہیں دے سکتے تھے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ ویسی ہی قربانی دے سکتے تھے تمام افراد کہ جیسی قربانی امام حسین نے دی ہے، مگر زمانہ چونکہ امام حسین کا ہے، وہ زمانہ امام حسین کو نصیب ہوا ہے، لہٰذا جیسی قربانی امام حسین نے دی ہیں ایسی قربانی کسی اور نے نہیں دی۔ وَالْإِجَابَةَ عِنْدَ قَبْرِهِ، اجابت، اور اگر کوئی دعا کرے امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس تو اس کی دعا حتماً مستجاب ہے۔ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے حرم کے نیچے دعا کرے تو اس کی دعا حتماً مستجاب ہے۔
اور وہ مقامات کے جہاں پر انسان نماز کو کامل پڑھ سکتا ہے. یہ بھی مسئلہ ہے شرعی، سب کو معلوم ہوگا حتماً. بزرگوں کی بات تو میں کرتا ہی نہیں ہوں، جوانوں کی بات کر رہا ہوں. مسافر کے لیے ضروری ہے کہ 4 رکعتی نماز 2 رکعت پڑھے. واجب ہے، نہ یہ کہ اختیار ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم 4 پڑھ لیں تو زیادہ ثواب مل جائے گا. باطل ہے نماز اگر مسافر 4 رکعتی نماز 2 رکعتی نہیں پڑھ رہا. مسافر کو قصر نماز پڑھنی ہے، 4 رکعتی نماز 2 رکعت. اگر کوئی کہے نہیں میں تو زیادہ ثواب لینا چاہتا ہوں، نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم نے حکم دیا ہے 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہوگی، بس تمام ہو گئی. 4 رکعت کس کے کہنے پہ پڑھ رہے تھے؟ خدا کے کہنے پر. وہی خدا کہہ رہا ہے کہ 4 رکعتی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، بات تمام ہو گئی. لیکن بعض جگہوں پر مومن کو اختیار دیا گیا ہے کہ قصر پڑھو یا تمام، تمہاری مرضی ہے. یہ تمام اور کامل نماز پڑھنے کا اختیار کیوں دیا گیا ہے؟ چونکہ اس جگہ پر نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ کسی اور جگہ پر پڑھنے کا نہیں ہے وہ ثواب. اس لیے انسان کو، مومن کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر زیادہ ثواب لینا چاہتے ہو تو اس جگہ پر کامل نماز پڑھ سکتے ہو. مثلا مسجد الحرام، اگر کوئی مسجد الحرام میں کامل نماز پڑھنا چاہے تو کامل نماز پڑھ سکتا ہے. 4 رکعتیں نماز 4 رکعتیں پڑھ لے، اگرچہ مسافر ہو، ثواب ہے، زیادہ ثواب ہے. انہی جگہوں میں سے ایک جگہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے، خاص گنبد کے نیچے جو امام حسین کا حرم ہے، اگر کوئی 4 رکعتی نماز 4 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، چاہے وہ مسافر ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو ثواب یہاں تمہیں مل رہا ہے وہ ثواب کہیں اور نہیں ملے گا. تو پروردگار عالم نے کچھ چیزیں امام حسین علیہ السلام سے مخصوص کر دی ہیں کہ جو اہل بیت کے کسی اور فرد کے لیے بھی نہیں ہیں. آپ مثلا سامرہ جائیں، اگر مسافر ہوں تو امام عسکری اور امام نقی علیہم السلام کے حرم کے نیچے 4 رکعتی نماز کو جو آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے. آپ کے نہیں زیادہ ثواب ہے. نہیں، پروردگار عالم کا حکم ہے 4 رکعتی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے. مگر اگر امام حسین کے حرم کے نیچے ہوں، گنبد کے نیچے ہوں، جو اصل حرم ہے امام حسین کا، نہ کہ صحن حرم کی بات نہیں ہو رہی، اصل حرم گنبد کے نیچے اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گنبد حسین ابن علی ہے، یہاں پر دعا مستجاب ہے، یہاں پر تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. آگے بڑھ جائیے. چوتھی چیز جو روایت میں وارد ہوا ہے، اگر کوئی، اب انشاءاللہ سب جائیں کربلا، اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے تو اس کا آنے جانے کا جو سفر ہے اور اس میں جو وقت لگ رہا ہے، پروردگار اس وقت کے مطابق اس کی عمر مزید بڑھا دے گا. یعنی یہ وقت اس کی عمر میں شمار ہی نہیں ہوگا. مثلا اگر کسی کی عمر 60 سال ہے، اس نے 4 دن امام حسین علیہ السلام کے لیے سفر کیا ہے، زیارت کا سفر کیا ہے یا زیارت میں لگائے ہیں، تو پروردگار 4 دن مزید بڑھا دے گا. چونکہ تم نے اپنی زندگی کا حصہ امام حسین کو دیا ہے، لہذا پروردگار اس حصے کو بڑھا دے گا، پروردگار کم نہیں کرے گا. تو کچھ چیزیں پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو عنایت کی ہیں جو اہل بیت کے دوسرے فرد کے پاس بھی نہیں ہیں. یہی وہ معنی ہے الوتر الموتور، اردو میں کہیں گے تک و تنہا. حسین ابن علی فضیلتوں میں بھی تک و تنہا ہیں، مصیبتوں میں بھی تک و تنہا ہیں. آخری بات کروں، وقت تمام ہو رہا ہے. ایک اور چیز جس میں امام حسین علیہ السلام تک و تنہا ہیں، خاص توجہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے دوسرے فرد کو بھی یہ فضیلت نہیں ملی خود امام حسین علیہ السلام کی زبانی. نہ یہ کہ وہ اس قابل نہیں تھے، نعوذ باللہ، کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے. بات زمانے کی ہو رہی ہے، نہ کہ اہل بیت کے افراد کی. چونکہ امام حسین علیہ السلام ایسے زمانے میں تھے کہ امام حسین نے قربانی دے دی. اور میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اگر امام حسین کی جگہ کوئی اور امام بھی ہوتے تو وہ بھی ایسی ہی قربانی دیتے جیسی امام حسین نے قربانی دی ہے. اور اگر امام حسین کسی اور امام کی جگہ ہوتے تو جو کام اس امام نے کیا ہے امام حسین وہی کام کرتے جو ان امام نے کیا ہے. لیکن ایک اور فضیلت کہ جو خود امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس کی طرف اشارہ کروں اور بات تمام کروں. آواز دی، ما رأیتو اصحابی
अबर्रा व औफा मिन अस्हाबी, मा रअयतु अस्हाबन अबर्रा व औफा मिन अस्हाबी। मुझे ऐसे असहाब मिले हैं कि मैंने ऐसे असहाब किसी और के लिए नहीं देखे। कायनात के बेहतरीन फर्द पैगंबर, मैंने अभी आपके सामने बयान किया, कायनात के बेहतरीन फर्द पैगंबर, ऐसे असहाब पैगंबर को भी ना मिले कि जो इमाम हुसैन को मिले हैं। तारीख से मिसाल दूंगा, बात वाज़ेह हो जाएगी। जंग उहद है, मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, पैगंबर खड़े हुए हैं, शैतान ने आवाज़ दी कद कुतिला मोहम्मद, पैगंबर कत्ल कर दिए गए। बस ये आवाज़ मुसलमानों के कानों में आना थी, अब मुसलमानों में कहाँ रोकना। और फिर जो मुसलमानों ने दौड़ लगाई है, कोई पहाड़ पे भागा, कोई कहीं भागा, कोई कहीं भागा, बास लोग तारीख के मुताबिक 3 दिन बाद वापस आए हैं। इतना आगे भाग चुके थे कि वापस आते आते 3 दिन लगे हैं, जबकि पैगंबर मौजूद हैं। अमीरुल मोमिनीन सबको आवाज़ दे रहे हैं कि पैगंबर मौजूद हैं, जा कर रहे हो। और सब ये कहते हुए भाग रहे थे कि जब पैगंबर ना रहे तो हम लड़के क्या करेंगे, क्या करेंगे, जब पैगंबर ही नहीं है तो हम लड़ें क्यों। और सब भाग गए, जबकि पैगंबर जिंदा हैं, पैगंबर जिंदा हैं, पैगंबर मौजूद हैं, मगर रुकने वाले नहीं रुके। तवज्जो, एक वक्त ऐसा आया कि शब आशूर हुसैन इब्न अली ने चराग बुझा दिया, उसके बाद रास्ता बताया, उसके बाद बहाना दिया और फरमाया कि जिसको जाना है चले जाओ। जाने वाले नहीं गए, नायक नहीं गए, बल्कि यहां तक कहा कि ऐ आका, अगर हमें 1000 बार जिंदगी दी जाए तो ये जिंदगी आप पर निसार कर देंगे। 1000 बार ये जिंदगी आप पर निसार करेंगे। फर्क महसूस कर रहे हैं? वहां पैगंबर सबको बुला रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। यहां हुसैन सबको भेज रहे हैं, कोई नहीं जा रहा। ये फर्क है दूसरों के असहाब में और इमाम हुसैन के असहाब में। शब आशूरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हुसैन से पूछा कि भाई तुमने अपने असहाब को आज़मा लिया है, और ज़ैनब को ये हक़ था कि ज़ैनब ये सवाल करें कि भाई तुमने आज़मा लिया है अपने असहाब को, क्योंकि ज़ैनब ने अपने बाबा के असहाब को देखा है, ज़ैनब ने अपने नाना के असहाब को देखा है, ज़ैनब ने अपने भाई के असहाब को देखा है। आज ज़ैनब के पास इतना तजर्बा है कि ज़ैनब ये सवाल कर रही हैं कि भैया तुमने आज़मा लिया है या नहीं, ये तुम्हें छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, कल रोज़े कुर्बानी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अकेले रह जाओ। ये आवाज़ किसी सहाबी ने सुन ली और दौड़ते हुआ गया वो सहाबी जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के पास और कहा, हबीब, अली की बेटी को हमारी वफ़ा पर यकीन नहीं है। बस इतना सुनना था। जनाब हबीब ने तलवार निकाली, सारे असहाब को जमा किया, बिनते पैगंबर के खैमे के पास आए और आवाज़ दी, ए बिनते पैगंबर, तलवार निकली हुई है, मेरी तलवार नियाम में नहीं है। ए बिनते पैगंबर, अगर आप हुक्म दें तो अभी सर तन से जुदा कर लेंगे, मगर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके भाई को छोड़ के नहीं जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर इमाम ने फरमाया था, मा रअयतु अस्हाबन अबर्रा व औफा मिन अस्हाबी। जैसे असहाब मुझे मिले हैं ऐसे असहाब किसी को नहीं मिले। कैसे असहाब मिले हैं? अगर आप तारीख़ करबला उठा के देखें, छोटे छोटे बच्चे जान निसार करने के लिए आमादा हैं। और ये बात मैंने एक जगह कही थी कि करबला की माएँ क्या माएँ हैं। कभी इस मौजू पे हमने सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, किताबों में मौजूद है। करबला की माएँ क्या माएँ हैं कि एक सहाबी इमाम के जुनादा आशूरा के पहले हिस्से में मारे गए, शहीद कर दिए गए। जुनादा का 11 साला बेटा करबला के मैदान में मौजूद है, जुनादा की बेवा करबला के मैदान में मौजूद हैं। अचानक इमाम ने देखा कि जुनादा का बेटा, जिसकी तलवार हमाइल है और तलवार ज़मीन पर ख़त खींच रही है, और ये 11 साला बच्चा जिसका नाम है आमर इब्न जुनादा, करबला के मैदान की तरफ दौड़ा हुआ जा रहा है। इमाम ने आवाज़ दी, रोको इसको, कौन है? किसी ने बताया कि आका ये जुनादा का यतीम है। आवाज़ दी, रोको, इसकी माँ के लिए इसके बाप का गम काफ़ी है, ये कहाँ जा रहे हैं मैदान में? इतना सुनना था। अमर इब्न जुनादा ने आवाज़ दी, आका मुझे माँ ही ने भेजा है, मुझे मेरी माँ ने तलवार हमाइल करके भेजा है, मैं मैदान में जा रहा हूँ आपका दिफा करने के लिए। अभी आपस में बातें हो रही थी कि
خیمے سے آواز ہے آقا بیوہ کا ہدیہ ہے رد نہ کیجیے گا. جیسے اصحاب امام حسین کو ملے ایسے اصحاب کسی کو نہیں. اور کیسے اصحاب، کیسے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کربلا کے میدان میں 15 افراد غلام ہیں. کربلا کے میدان میں 72 میں سے 15 غلام ہیں. بس یہ جملہ سن لیجئے، بات تمام کر رہا ہوں، وقت تمام ہو چکا ہے میرے پاس جو دیا گیا ہے. 15 افراد غلام ہیں. امیر المومنین کا غلام، امام حسن کا غلام، امام حسین کا غلام، ابو ذر غفاری کا غلام، جناب حر کا غلام، ترک غلام، جناب حمزہ کا غلام. اس طرح سے 15 افراد بنتے ہیں جو غلام ہیں. مگر کسی مقام پر آپ نے دیکھا کہ امام نے غلام کو یہ احساس دلایا ہو کہ وہ غلام ہے. کسی ایک مقام پر بھی امام نے غلام کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ غلام ہے. یہاں تک کہ کیا مصرع کہا ہے، کیا 2 مصرے سن لیجئے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس شعر کا خالق کون ہے، مگر جس نے بھی کہا ہے بڑا پیارا کہا ہے کہ اکبر کا جہاں سر ہے وہاں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا. احساس تک نہیں ہونے دیا کہ وہ غلام ہے. اور غلاموں کے ساتھ بھی وہی کیا ہے جو دوسروں کے ساتھ کیا ہے. کیونکہ حسین ابن علی کے نزدیک نہ کوئی آقا ہے نہ غلام، جو صاحب کردار ہے وہ حسین کے قریب ہے. اگر کوئی غلام بھی صاحب کردار ہے تو حسین کے قریب ہے. میں بات کر رہا تھا کہ کیسے کہ حسین ابن علی کو جیسے غلام ملے، اصحاب کی بات چھوڑیے، جیسے غلام حسین ابن علی کو ملے ہیں ایسے غلام کسی اور کو نہیں ملے. بات تو ابھی اصحاب کی تو بہت دور کی بات ہے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا جناب جون کے بارے میں. جون تو سپاہی بھی نہیں تھا. جناب ابو ذر غفاری کا غلام جون کہ جسے امیر المومنین نے خریدا تھا، خرید کر جون کو ہدیہ، جناب ابو ذر کو ہدیہ کیا تھا. جون جناب ابو ذر کے ساتھ رباضہ تک گیا تھا. اس کے بعد جب جناب ابو ذر کی وفات ہو گئی ہے، جون امیر المومنین کی خدمت میں آیا، اس کے بعد امام حسن کی خدمت میں آیا، اس کے بعد امام حسن کی خدمت میں آیا، یہاں تک کہ کربلا پہنچا. جون تو سپاہی بھی نہیں تھا. عجیب ہے، یہ تاریخ ہے. جون سپاہی بھی نہیں تھا. جناب زہیر سپاہی تھے، حضرت عباس سپاہی تھے، حضرت علی اکبر سپاہی تھے. جون تو سپاہی بھی نہیں تھا. جون ایک خدمت گزار تھا، ایک غلام جو خدمت گزاری کے لیے آیا تھا. اور جون شب عاشور امام حسین کی تلوار تیز کر رہے تھے. غلام ہے، امام حسین نے اسے ذمہ داری دی تھی. چونکہ جون اسلحہ سازی میں مہارت رکھتے تھے. امام نے کربلا کے میدان میں ہر ایک کو وہ ذمہ داری ہے جس کا وہ ماہر ہے. چونکہ یہ امام ہے، امام غیر ذمہ دار کو ذمہ داری نہیں دیتے. چونکہ جون کے پاس جو ذمہ داری ہے اور جون جس چیز کے ذمہ دار ہیں وہ ہے تلوار تیز کرنے کے یا اسلحہ سازی کے. امام نے شب عاشور جون کو جو ذمہ داری دی ہے وہ اسلحہ سازی کی ذمہ داری، ویپن بنانے کی. تلوار تیز کر رہے ہیں، نیزہ ٹھیک کر رہے ہیں، تیر صحیح کر رہے ہیں. جون یہ ساری رات جون یہ کام کرتے رہے. جون خدمت گزار تھے، نہ کہ سپاہی. مگر کیسے خدمت گزار تھے، کیسے خدمت گزار تھے. روز عاشورہ کے جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جون امام کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، آقا اجازت دیں. امام نے فرمایا جون تم خدمت گزار ہو، جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا. تم ہمارے ساتھ تھے، تو ہماری غلامی میں تھے، ہمارے خدمت گزار تھے، تم نے بہت خدمت گزاری کی، جاؤ، خدا حافظ. مقتل نے لکھا ہے جون امام کے پاؤں چومنے لگا اور کہنے لگا کہ آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ آسانیوں میں آپ کے ساتھ رہوں، مشکلات میں چھوڑ کے چلا جاؤں. جس کے غلام ایسے ہوں اس کے اصحاب کیسے ہوں گے. اسی لیے فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. اور سب نے اپنے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، سب نے اپنے حصے کا حصہ ڈالا ہے، سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. ایسے ہی تھوڑی کربلا اس طرح سے برپا ہوئی ہے. اور جو لوگ بچ گئے تھے یا نہیں جن لوگوں کو بچایا گیا تھا انہوں نے کربلا کے معرکے کے بعد اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں. 2 افراد ایسے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں قتل کیے گئے ہیں. جیسا کہ کچھ افراد امام حسین کی شہادت سے پہلے شہید کیے گئے ہیں کوفہ میں. 6 افراد تقریباً کوفہ میں شہید کیے گئے ہیں امام حسین کی شہادت سے پہلے، کربلا آنے سے پہلے، جن میں سے چند ایک کے نام آپ نے سب نے سنے ہوں گے. جناب مسلم، ایسا نہیں کہ جناب مسلم کربلا کے شہید نہیں، کربلا کے شہید ہیں. جناب مسلم کربلا کے شہید ہیں. جناب ہانی اگرچہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے مگر کربلا کے شہید ہیں. شاید یہ احتمال رہ جاتا اگر حسین ابن علی اس احتمال کو دور نہ کرتے.
جب امام آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، جب امام نے کچھ اصحاب کے نام اپنی زبان پر لائے ہیں، امام رخصت کے وقت تمام اصحاب کے نام امام زبان پر نہیں لے کر آئے، اور ایک کلی طور پہ فرمایا ہے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو اے جاں بازو کہاں ہو. مگر ان میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جن کے نام امام نے لیے ہیں. ان میں سے پہلا نام لیا ہے اینا مسلم ابن عقیل، اینا ہان ابن عروہ. کہاں ہے مسلم ابن عقیل؟ کہاں ہے ہان ابن عروہ؟ کوفے میں شہید ہوئے ہیں مگر کربلا کے میدان میں یاد کر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت کہ جب امام آخری رخصت کے لیے جا رہے ہیں. شاید وجہ یہ رہی ہو کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر کوفے میں مارے گئے ہیں تو کربلا کے شہید نہیں ہیں، یہ بھی کربلا کے شہید ہیں اگرچہ کوفے میں مارے گئے ہیں. تو دو افراد امام حسین کی شہادت کے بعد قتل کیے گئے ہیں. اسی طرح سے ایک اور شخص ہے کہ جسے بچایا گیا ہے، اور وہ نام ہے عبداللہ ابن عفیف. عبداللہ ابن عفیف، عبداللہ امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کی ایک آنکھ جنگ جمل میں چلی گئی، نظر نہیں آتا تھا، اور ایک آنکھ جنگ صفین میں چلی گئی، دونوں آنکھوں سے نابینا. جب اہل حرم کو ابن زیاد کے دربار میں داخل کیا گیا ہے، اور یہ جملہ بھی کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے سننا کہ دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو گئیں. کتنا عجیب جملہ ہے. بعض جملے سن کر ہم کتنا عادی ہو چکے ہیں. سوچئے کہاں علی کی پاک و پاکیزہ بیٹی اور کہاں شرابی کا دربار. اور اس موقع پر ابن زیاد نے دربار سجایا ہوا ہے، سفرا بلائے ہوئے ہیں، وزراء بلائے ہوئے ہیں، اور علی کی بیٹی کھڑی ہوئی ہیں. سنیں گے سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور علی کی بیٹی دربار میں کھڑی ہوئی تھی. اسی موقع پر مقتل نے لکھا ہے کہ جناب مختار کو حاضر کیا گیا. توق و سلاسل میں جکڑے ہوئے مختار کوفے کے دربار میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ مختار کو اذیت دی جائے. مقتل نے لکھا ہے کہ مختار نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا غش کھا کے گر گئے. مختار سے دیکھا نہیں گیا. اور اس کے بعد ابن زیاد نے خطبہ دینا شروع کیا، اور اس نے درمیان میں کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں کہ میں وہ الفاظ اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا. آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کیا کہا ہوگا. کہ اچانک عبداللہ ابن عفیف امیر المومنین کے صحابی کھڑے ہوئے اور آواز دی، ابن زیاد تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، تو میرے آقا کے لیے ایسے الفاظ کہہ رہا ہے. ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ علی کا صحابی ہے. کہا گرفتار کر لو اسے. اچانک عبداللہ کے قبیلے والے کھڑے ہوئے. کہا ابن زیاد ہم عبداللہ کو لے جانے نہیں دیں گے. اور قبیلے والے عبداللہ کو بچا کر عبداللہ کے گھر لے آئے. سنیں گے یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی. عجب نہیں مدینے کا رخ کر کے کہا نانا، ایک صحابی کو بچانے کے لیے اتنے افراد آ گئے. کبھی نجف کا رخ کر کے کہا بابا آپ کے صحابی کو بچانے کے لیے اتنے افراد، اور آپ کی بیٹی کوفے کے دربار میں اکیلی کھڑی ہوئی ہے. عبداللہ گھر آئے. عبداللہ کی ایک بیٹی ہے. بیٹی پریشان ہوگی، بابا یہ کیا حال ہے، بابا اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تو عبداللہ نے بتایا بیٹی دربار میں یہ سب واقعہ ہوا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد ابن زیاد کے سپاہی آنے والے ہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے. بیٹی پریشان ہوئی تو عبداللہ نے کہا بیٹی میں سوچا کرتا تھا کہ میری ایک آنکھ جمل میں چلی گئی، ایک آنکھ صفین میں چلی گئی. میں سوچا کرتا تھا کہ پروردگار نے مجھے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے. آج سمجھ میں آیا کہ پروردگار نے زندہ کیوں رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ اس حاکم کو ذلیل کرنا تھا، لہٰذا پروردگار نے مجھے زندگی دی ہے اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ایسا لگتا ہے کہ اب زندگی تمام ہونے والی ہے. بیٹی نے کہا بابا کاش میں تمہارا بیٹا ہوتی تو تمہارا دفاع کر لیتی. یہ سب مقتل نے لکھا ہے. عبداللہ نے کہا بیٹی تو میرا بیٹا نہیں مگر تو میری آنکھوں کا نور بن جا. مجھے میری تلوار لا دے، جہاں سے دشمن آئے مجھے بتا دینا.
بیٹی کھڑی ہو گئی، بیٹی نے تلوار لا کر دی، ابن زیاد کے سپاہی آئے، بیٹی چیخ کر بولی بابا دائیں طرف سے آ رہا ہے، عبداللہ نے وار کیا۔ پھر بیٹی چلائی بابا بائیں طرف سے آ رہا ہے، عبداللہ نے وار کیا۔ بابا سامنے سے آ رہا ہے، عبداللہ نے وار کیا۔ اچانک کسی نے کہا یہ علی کا شاگرد ہے، ایسے نہیں چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیرا گیا۔ بیٹی نے کہا بابا تم نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر کر مارنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا ہاں میری بیٹی میں نے سن لیا، مجھ پر ایک احسان کر دے، حجرے میں چلی جا اور دروازہ بند کر لے۔ یہ کسی پر رحم نہیں کھاتے۔ عبداللہ تم نے اپنی بیٹی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، مگر کوئی دل حسین سے پوچھے جب آوازیں آ رہی تھیں الا قتل الحسین بے کربلا، کوئی محفوظ ٹھکانہ نہ تھا۔ کبھی بچے یہاں دوڑتے تھے، کبھی وہاں دوڑتے تھے، اور جب ظالم کے ہاتھ حسین کی یتیمہ لگی تو کسی نے تماچا مارا، کسی نے کان سے گوشوارے چھینے۔ اے بابا کیا یتیموں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔